الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج میں سفر کے مہینے کے سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ عوام میں سفر کے مہینے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں میں نے 3 ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ سفر کے بارے میں حدیث شریف میں کیا ذکر ہے. دوسرا ٹاپک ہے کہ سفر سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں. تیسرا ٹاپک ہے سفر کے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں کیا ہیں اور اس کا ازالہ کیسے ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ سفر کے بارے میں حدیث شریف میں کیا ذکر ہے. تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک مرض دوسرے کو متعدی نہیں ہوتا، ایک بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے. لا، اس کے بعد فرمایا لا حامہ، یہ حامہ کوئی چیز نہیں ہے. حامہ کہتے ہیں الو کو. زمانے جاہلیت میں الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اگر گھر پر بیٹھ جائے تو گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی، یا دروازے پہ آ جائے تو دروازے پہ رحمت نازل نہیں ہوگی، اس طرح کا تصور تھا. آج بھی الو سے متعلق ہمارے عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ گھر پر الو بیٹھ جائے تو برکت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا لا طیرہ، بد فعلی کوئی چیز نہیں، بد شگونی لینا، کہ اگر راستہ سفر کریں اور بلی کاٹ دے راستہ تو سفر خراب ہو جائے گا، یہ کوئی چیز نہیں، بد شگونی کوئی چیز نہیں. اسی میں فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی سفر کو منحوس نہیں سمجھا جا سکتا اور سفر میں کوئی کام کرنے کو برا نہیں جانا جا سکتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5707 کتاب الطب میں یہ بات مذکور ہے. میں نے بتا دیا کہ سفر کے بارے میں حدیث شریف ہے. سفر سے ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ سفر سے متعلق احکام شرع کیا ہے. سفر سے متعلق احکام شرع یہ ہے کہ سفر میں ہر وہ جائز کام کر سکتے ہیں جو آپ کام دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اردو میں فقہ کی مشہور و معروف کتاب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی بہار شریعت ہے. اس کے 16ویں حصے میں حضور صدر الشریعہ نے کیا بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اندازہ کر لیں کہ اتنی معتبر کتاب میں سفر کے بارے میں کیا حکم ہے. اس میں بیان ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ کا خاص طور پر جو آخری چہارشنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے. لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوڑیاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. فرماتے ہیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا. وہ باتیں جو عوام میں مشہور ہیں وہ خلاف واقع ہیں. تو اس سے متعلق سفر سے متعلق یہ احکام شرع ہے کہ کوئی بھی کام اس میں برا نہیں ہے، جو اس میں سمجھتے ہیں وہ غلط ہے اور من گھڑت باتیں. ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کہ سفر سے متعلق غلط فہمیاں کیا ہیں. تو سفر سے متعلق غلط فہمیاں یہ ہیں کہ اس میں سفر کرنے کو منحوس جانتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، بعض کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بعض اس کی متعدد تاریخوں کو منحوس جانتے ہیں. یہ سب باتیں بے اصل ہیں. اس سلسلے میں فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی بہار شریعت سے کچھ باتیں آپ کو بیان کروں تاکہ مستحکم اور پختہ ہو جائے آپ کے ذہن میں بھی.
یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب بے ثبوت ہیں اور بے اصل ہیں، بلکہ حدیث شریف کا یہ جو ارشاد ہے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5757 میں موجود ہے، جس میں صرف لا سفر کا ذکر ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی تمام خرافات کو یہ حدیث شریف رد کر دیتی ہے، اور اس طرح کی باتیں بے اصل ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ بالکل بے اصل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور میں آپ کو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہی سے میں آپ کو ایک ٹکڑا اقتباس پیش کر دوں، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سفر سے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یہ بار شریعت 16واں حصہ صفحہ نمبر 662 میں بیان ہے اور موجود ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً سفر کے مہینے کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی القعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں، اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں کسی طرح کی نحوست نہیں ہے، اور کسی طرح کا کام کرنے میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت فقہ سے اور نہ حدیث سے ہے اور نہ شریعت میں ہے۔ لہٰذا منحوس جاننا بالکل یہ من گھڑت بات ہے، عوام کی ایجاد کردہ ہے، اسے ختم کرنا چاہیے تاکہ عوام میں غلط باتیں نہ پھیلیں، شریعت کے احکام ان میں رائج ہو جائیں۔